الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی حمد و ثنا، برائی و بزرگی، مدح و ستائش اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. جس پروردگار نے، جس رب العالمین نے، جس احکم الحاکمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح بھٹکتا بے راہ روی کا شکار نہ چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً جب بھی ہم راہ ہدایت سے راہ ضلالت کی طرف گامزن ہوئے، اللہ رب العالمین ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راستے پر لانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور انبیاء آتے رہے اور ہم حضرت انسان کو دین حق کی دعوت دیتے رہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے آج ہم امتی کہلانے کے حامل ہیں، اور نہایت ہی شرف کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم امت محمدیہ ہیں، جو امت اللہ رب العالمین نے پچھلی تمام امتوں سے افضل بنایا ہے. جس امت کو
حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، انشاءاللہ میں کلام مقدس کی ان چند آیت کریمہ کی روشنی میں وہ چند پیغامات جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم حضرت انسان تک پہنچایا تھا، ان پیغامات کے کچھ ٹکڑے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن کی آیت کریمہ کے ذریعے سے میں رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس مسجد کے اندر تشریف فرما بزرگ اور خواتین، بچے، نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جو دین حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان تمام لوگوں کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں بھی ان آیت کریمہ کے اوپر سچا اور پکے طریقے سے عمل کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بہت چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں سے بتا دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں کو یہ پیغام سنا دیجئے، لوگوں کو ہمارا میسج یہ دے دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، کیا وہ لوگ جو یہ جاننے والے ہیں، کیا وہ لوگ جو فقہ فی الدین، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، کیا وہ جو نہیں جانتے ہیں، جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جو جاہل ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، میں آپ کو ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اس چھوٹے سے 15 سے 20 منٹ کے اندر میں آپ کو علماء کی ذمہ داری بھی بتاؤں گا اور عوام کی بھی ذمہ داری بتاؤں گا کہ پروردگار عالم نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد جب یوں ہی بے راہ روی کا شکار نہیں چھوڑ دیا تو ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، لیس الجمال بثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ کسی کا اچھے کپڑے پہن لینا، کسی کا دولت جمع کر لینا، کسی کا دولت کا انبار لگا لینا، سماج کے اندر طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر اور پیسے کے بل پر اپنے آپ کو بڑا کہلا لینا ہرگز برابر نہیں ہو سکتا، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان سب سے زیادہ خوبصورتی اور سب سے زیادہ جو زینت کا سامان ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف علم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کہیں قید نہیں لگایا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، دین کا علم حاصل کریں اور دنیا کو چھوڑ دیں۔ آپ کو دونوں کو لے کر کے چلنا ہے، ذریعہ معاش کے لیے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو علم دین کے ساتھ دنیا کو بھی حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب زینت کا سامان، جب دنیا کے اندر زینت کا سامان یہ پیسہ، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت نہیں بن سکتا تو پھر وہ کون سی چیز ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک انبیاء جو ہیں، انبیاء کے جو وارث ہیں، انبیاء کے جو پہرے دار ہیں، انبیاء کے جو حقیقت میں خاندان کو چلانے والے ہیں،
انبیاء کے جو حقیقت میں وارث ہیں وہ کون ہیں؟ علماء کرام۔ اور جب علماء کا نام اللہ کے نبی نے سائیڈ کر دیا تو عوام سے یہ علماء سائیڈ ہو گئے۔ اب عوام کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور سیکھے اور سکھلائے۔ حضرات اس موضوع پہ بھی بات آئے گی، اس سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، یرفع اللہ الذین منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین جس کے درجات کو، جس کی حیثیت کو، جس کی اہمیت کو بڑھانا چاہتا ہے نا، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ایک جاہل اور ایک عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم اور جاہل کو الگ کرنے کے بعد کیا علماء کے اوپر صرف یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا صرف تمہاری ذمہ داری ہے، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری یہ تھی جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، دنیا کا بھی علم حاصل کرے اور آخرت کا بھی علم حاصل کرے۔ اب ہمارے بیچ یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ٹھیک علماء نے تو دین کو حاصل کر لیا، علماء کی تو ذمہ داری ہو گئی کہ وہ ائمہ کے، انبیاء کے وارث ہو گئے، اس لیے وہ انبیاء کی تبلیغ کریں گے، انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو ہمارے نزدیک رکھیں گے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم علماء پہ بھی آئیں گے، اس سے پہلے آج اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے اوپر غور و فکر کرے اور سوچے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق روز مرہ کے وہ 24 گھنٹے کے اندر نبی نے جو سنت کے مطابق دعائے کے ساتھ اٹھنا اور دعائے کے ساتھ بستر پر سونے تک کی جو طریقے بتائے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے؟ اور اگر جس کو یاد نہیں ہے، چاہے وہ سونے کا طریقہ ہو، چاہے وہ کھانے کا طریقہ ہو، چاہے وہ بیٹھنے کا طریقہ ہو، چاہے کسی مجلس سے اٹھنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ کسی کے گھر جانے کا طریقہ ہو، چاہے وہ رات گزارنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شریعت مطہرہ کے مطابق ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، کیا یہ آپ کے اوپر واجب نہیں بنتا؟ کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے، اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے علماء کے صف سے الگ کیا ہے تو اللہ نے کیا آپ کو اسلام سے الگ کر دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد آپ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے اوپر روزہ، نماز، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کے فرائض ہونے کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وہ تمام چیزیں آتی ہیں جن کا سیکھنا اور سکھانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے، کتنے لوگ ہیں جو پورے 5 وقت کے نماز کے اندر فجر سے لے کر کے عشاء کی وتر تک پورے نماز کی دعا اچھے طریقے سے یاد ہے؟ کن کو؟ کتنے مسجد کے اندر اگر آج کی اس جمعے کے خطبے کے اندر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں اس مجلس کے اندر اٹھا دوں اور ان سے وہ دعا پوچھ دوں، ان کو نہیں یاد ہے، وہ نہیں جانتے۔ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ وہ سیکھیں؟ کہتے ہیں ہمارا سماج برائیوں کی طرف جا رہا ہے، ہمارا سماج خرابیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ارے بھائی، جب آپ صبح اٹھیں اور اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کے ساتھ جب آپ دن کی شروعات کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو راہ ہدایت سے راہ ضلالت کی طرف نہیں بھٹکائے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو سمجھیں۔
اب حضرات گرامی ایک ذمہ داری جو علماء کے اوپر آتی ہے، وہ ائمہ کرام جو ان جیسے مساجد کے امام ہیں، اور وہ متولیان اور وہ سرداران اور وہ اس گاؤں کے مکھیا، چاہے جس گاؤں کے بھی مکھیا ہوں، چاہے جس گاؤں کے بھی سرپرست ہو، چاہے جس گاؤں کے بھی سرخرو حضرات ہوں، اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، اپنے آپ کو حافظ کہلانے والے، اپنے آپ کو قاری کہلانے والے، اپنی ذمہ داری دل پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے یہ بات غور کریں اور آپ سوچیں کہ آپ نے آج تک کتنے لوگ ہیں جن کو بیٹھا کر کے روز مرہ کے وہ 24 گھنٹے جس کی تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی، ان میں سے کتنی چیزوں کو سکھاتے ہیں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم قاری ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم حافظ ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم امام ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسجد کے متولی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا آپ کے مساجد کے اندر صرف 5 وقت کی اذان دے دینا اور امام کا مصلی پر 5 وقت کا نماز پڑھا دینا بس اسلام کا کام ختم ہو گیا؟ ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے، ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علماء کو اتنی بڑی ذمہ داری دی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو الگ کر دیا، اور ایک شاعر جو وہ شعر کہہ دیا کہ لیس الجمال بثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، جب اس علم اور ادب کے ساتھ آپ الگ ہو جاتے ہیں سب سے، جب آپ سماج سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ گاؤں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، قرآن کریم کی وہ آیت ان علماء کرام کو بھی یاد کرنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث کے اندر، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرات گرامی، صرف باپ اپنے بیٹے کا ہی سوال نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا کیوں بگڑ گیا، صرف والدہ سے اس کے بچے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، صرف گارجین سے اس کے بچے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان علماء کرام سے، ان متولیان نظام سے، ان علماء کرام سے بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو اتنا سرخرو بنایا، جب اتنے قابل ہو گئے آپ، جب آپ اتنے بڑے بڑے قاف سے قابل ہو گئے، تو آپ پھر کہاں ہیں، کہاں بھٹکے ہوئے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ارے اللہ رب العالمین کا وہ سبق یاد کرنا چاہیے آپ کو جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہر علماء سے، ہر مصلیان سے، ممبر پر خطبہ دینے والا ہر حضرات یہ جانتا ہے کہ علماء آتے ہیں اور بتاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلغوا عنی ولو الآیہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک احادیث کا ایک ٹکڑا اگر آپ کو بتا دیا ہے، آپ کے ذہن کے اندر وہ گھس گیا ہے، آپ کے میموری میں وہ اگر وہ فٹ ہو گیا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اس کو، اور اگر وہ نہ رکے پورے سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان برائیوں سے روکنے کے لیے وہ کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد نہیں علماء کو جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ ارے ایمان کا سب سے ادنا اور کمتر یہ جز ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس چیز کا شکار ہے۔ جائے تو انہیں کر رہے تھے کرے تو ہمڑے سے کہا ہے مڑی ہے وہ اللہ کے یہاں ہو کے جواب دے ویلا ہے، ہمارے جواب دے ویلا ہے، ہم جواب دیں گے، مرے گا تو اللہ سمجھے گا اس سے۔ ارے اللہ نے آپ کو 10 سال تک توفیق دی قرآن اور حدیث سمجھانے کی، آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ گاؤں کے وہ ذمہ دار حضرات ہیں جن کے اوپر یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ اگر کوئی راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے تو پہلے اسے لاٹھی کے زور سے، ہاتھ کے زور سے اسے دبائیں۔ آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، آپ کے سماج کے اندر وہ چیز ہو، اور اس معاملے میں مسلمانوں کی ہر سوسائٹی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر علاقہ، ہر قصبہ نپنسکتا کا شکار ہے، نامردانگی کا شکار ہے۔ کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں،
کوئی کسی کو روکنے والا نہیں. حرام خوری چل رہی ہے، چلنے دیجیے. ارے حرام خوری کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ سود کے پیسے سے کمائے ہوئے پیسے سے اگر آپ کو دعوت دے، وہ صرف گوشت بھات کی دعوت نہیں، مرغے اور مٹن کی دعوت نہیں، بلکہ ایک کپ چائے کی دعوت دے، وہ حرام خوری کے لیے آپ تیار رہیے گا. اور ہمارا سماج یہ تیار ہے اس چیزوں کے لیے. اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے. حضرات گرامی، میرا کہنا اس لیے ہے جب دل پھٹتا ہے تو آہ نکلتی ہے، ہائے ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے. ہمارے دل میں ہوک اٹھتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا سماج لہلہاتا ہوا اسلام کا وہ ہریالی نما دکھائی دے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لگایا تھا. حضرات گرامی، ہماری ذمہ داری کا حال یہ ہے، اس ٹولے سے اس ٹولے تک لے کر کے ہر آدمی اوسطاً اگر کماتا ہوگا تو 15 سے 20 ہزار روپیہ مہینہ ایک مزدور جو سر پر مٹی ڈھوتا ہے اس کی بھی تنخواہ کم سے کم 15 سے 18 ہزار روپیہ کے آس پاس کی ہوگی. مہینے کا وہ کمانے والا شخص پورے گاؤں کا تخمینہ نکالے. ہم نے ہر گاؤں میں جا کر کے، ہر گھر میں جا کر کے دیکھا، اور ہم نے ہر گھر کا تخمینہ کیا، ہم نے ہر گھر کا اندازہ لگایا. اس کے بعد دل میں یہ جو ہوک اٹھ رہی ہے نا، اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مسجد کے امام کو 200 روپیہ ماہانہ دے، اور اگر 200 روپیہ ماہانہ اگر ہم مسجد کے امام کو ہر مہینے دیں گے تو اس کی تنخواہ 20,000 روپے کے آس پاس ہوگی. اور جب وہ امام 20,000 روپیہ تنخواہ لے کر ہمارے اس مصلی پر کھڑا ہوگا اور نماز کے لیے جب اللہ اکبر کی صدائے بلند کرے گا، اس کی نماز کی برکت یہ ہوگی کہ ہماری نماز بھی صحیح اور درست ہو جائے گی. اگر وہ امام 8,000 10,000 اور 5,000 کی امامت کرے گا تو وہ تو اپنی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوں گے، اس کے وہ پریشان حال ہوگا. آپ کے بچوں پر کیا دھیان دے گا؟ آپ کے نماز پر کیا دھیان ہوگی اس کی؟ ہم میں کا ہر شخص اس کے لیے ذمہ دار ہے. حضرات یاد کریں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. کبھی علماء سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پوچھ لینا، سوال کرنا ان کی زندگی کے بارے میں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھ لینا. یوں ہی کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہو جاتا. آپ اگر اس کے پیٹ پر پتھر بنوانے پر مجبور کریں گے، آپ کو علماء دین کہاں سے سکھائیں گے؟ ہمیں اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پہلے ہم علماء کو ذریعہ معاش سے الگ کریں، پھر اس کے بعد ہم ان سے اچھی امیدیں رکھیں. ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اس کا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. یہ وہ شخص ہے جنہوں نے امت کی امامت کی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت کے 3 بادشاہ نے، باپ نے، بیٹے نے اور پوتے نے، تینوں نے مارا امام کو. تینوں نے مارا اس قدر مارا. علامہ احسان الہی ظہیر کی ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا کہ اگر ان کو کوئی آدمی، طاقتور آدمی پھونک مار دے تو وہ اڑ جائے. اس طریقے سے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے. لیکن جب مسئلہ آیا خلق قرآن کا، قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا، آپ حضرات کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. مخلوق اور غیر مخلوق کا معنی یہ اللہ نے جس کو پیدا کیا اور وہ آواز جو اللہ کی زبان سے ادا ہوئی. قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. وہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کی زبان میں اللہ کی بتائی ہوئی پیغام ہے جو ہم انسانوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا. اس غیر مخلوق اور مخلوق کی وجہ سے متوکل خلیفہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مارا. بیٹے کا وقت آیا، بیٹے نے بھی مارا. پوتے کا وقت آیا، معافی مانگنے کے لیے دربار میں پہنچا. اس سے پہلے ایک واقعہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک نقاب پوش آتا ہے اور امام احمد بن حنبل اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، نقاب پہن کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ بتائیے قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ آپ جس طریقے کا لکھیں گے اس کے حساب سے بادشاہ کا فرمان جاری ہوگا. امام احمد بن حنبل نے کہا میں آج بھی اسی فتوے پر موجود ہوں جس فتوے کو میں نے آج سے کئی سال پہلے دیا تھا.
اور یہ کہہ کر کے نقاب پوش چلا جاتا ہے، اور دوسری چٹھی ان کے ہاتھ میں تھما جاتا ہے کہ آج کے بعد سے آپ کو جو 1000 درہم بادشاہ کے طرف سے ملا کرتا تھا وہ بند کیا جاتا ہے۔ علماء کی آزمائش ہے، پریشان ہو گئے، پریشان حال، خستہ حال، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، کاسے غدا لے کر کے پھرنا پڑے گا۔ سماج کا ہر طبقہ یہ بات جانتا ہے کہ آج علماء رسید لے کر کے در بدر بھٹکنے پر اس لیے مجبور ہیں کہ آپ نے ان کے پیٹ کو مکمل طریقے سے بھرا نہیں۔ اگر آپ نے ان کو مکمل طریقے سے بھر دیا ہوتا تو وہ آج رسید لے کر کے ادھر ادھر بوڑاتے نہیں، ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرات گرامی، امام احمد بن حنبل پریشان ہوئے، دوسرا آدمی پھر نقاب پوش آتا ہے اور دوسری پرچی تھما کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ نے آپ کو 1000 درہم بند کر دیا دینا، میں آج سے آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کو 2000 درہم ہر ماہانہ میں آپ کو پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ جانتا ہے اللہ کیسے کس کی روزی کہاں سے جاری کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ صرف دنیا کی ہوس میں 200 روپیہ دینے کے لائق نہیں ہیں ہمارا۔ ہمارے بچوں کو یہ امام کیا سکھائیں گے؟ 5000 کے اوپر مسجد کا امام 5000 روپیہ ماہانہ پر امامت کراتا ہے، ہمیں وہ دین کیا سکھائے گا بھائی؟ ہمیں اور سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے شاعر نے کیا کہا، حضرات برا لگے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن کھڑی کھوٹی سنانا میرا کام ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں نے جو باتیں کہی ہیں اگر غلط لگے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا، یا نہیں تو اگر کسی کو سوال کرنا میں جمعہ کے بعد یہاں حاضر ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری میں نے گنوا دی اور عوام کی ذمہ داری گنا دی۔ آج مسجد میں بیٹھی ہوئی خواتین، مائیں اور بہنیں بھی ہماری آواز کو سن رہی ہیں، اور یہ حضرات جو مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں یہ بھی ہماری آواز کو سن رہے ہیں۔ آج کا جمعہ اس نماز پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ یہ تحیہ کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنے امام کے پیٹ کو بھریں گے، سب سے پہلے ہم امام کی تنخواہ کو بڑھائیں گے، اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ حضرات گرامی، آپ کو تحیہ کرنا پڑے گا۔ اگر شریعت کی اجازت ہوتی تو میں آج ہر ایک آدمی کا ہاتھ اٹھوا دیا ہوتا، کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے دل میں کیا نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ آج اٹھوا کر کے دیکھ لیتا کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے یہ ساتھ بات کہتا ہوں کہ اگر عالموں کے پیٹ کو آپ بھریں گے، اپنے اماموں کو خوش رکھیں گے، اگر آپ کے 5 وقتہ نمازی کو خوش رکھیں گے، اگر آپ اپنے مؤذن کو خوش رکھیں گے، آپ اپنے بچوں کے پڑھانے والے استاذ کو آپ خوش رکھیں گے، تو نتیجہ اس کا بہترین اور اچھے ملنے والے ہیں آپ کو۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک شاعر کہتا ہے، جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اور اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تمام مرد و خواتین کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کے لیے پروردگار عالم توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم دین راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہم دین صراط مستقیم سے بیزار ہیں، پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ چاہے وہ علماء ہو، اللہ چاہے وہ امام ہو، اللہ چاہے وہ گاؤں کا ذمہ دار ہو، اللہ چاہے وہ ہمارے نوجوان ہو، اللہ چاہے وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، اللہ سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہر ایک کو نمازی بنا دے، اللہ ہر ایک کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہر ایک کو قرآن و سنت کو سینے سے لگانے والا بنا دے۔ اور آخر میں اللہم احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک سانس بھی باقی رکھ، اللہ دین کے اوپر باقی رکھ، اور اللہ جب اس دنیا سے لے چل تو صراط مستقیم پر اور ایمان کے ساتھ اللہ خاتمہ فرمانا، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔